بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ عنکبوت کا ہم نے گزشتہ کلاس میں مطالعہ مکمل کیا۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 54 اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ لقمان کے مطالعے کا، اور سورہ لقمان کی پہلی 11 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت جو علم فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 166 اور 168، جن کا انشاءاللہ آج مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ البتہ آپ کے علم میں ہے کہ اس مطالعہ قرآن حکیم کی ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے جو کہ طلباء کو فراہم کی جاتی ہے، اور ایک اس کی ٹیچر گائیڈ جو اساتذہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ کلاسز ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں تاکہ طلباء و طالبات کا بھی فائدہ ہو، والدین کو بھی فائدہ ہو، اور اساتذہ کو اور ہم سب کو فائدہ ہو۔ تو آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ لقمان کا، اور آج ہماری کلاس نمبر 54 ہے اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ۔ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ آج کی کلاس کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، قرآن حکیم کو ہدایت اور رحمت کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بہت اہم نقطہ، قرآن حکیم کا تعارف ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، محسنین سے کون مراد ہیں اور ان کی کیا صفات ہیں؟ محسنین اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان سے مراد کون لوگ ہیں اور ان کی کیا پسندیدہ صفات ہیں، یعنی جو انہوں نے اختیار کی ہوتی ہیں، ان کو بھی جانیں گے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ ایک ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں اور ایک کنوٹیٹو میننگ ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ایک لغوی لغت والا ترجمہ ہے اور ایک اس کا اصطلاحی ترجمہ ہے جو ہم سب کو معلوم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ نمبر 4، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ یہ الفاظ ابھی قرآن پاک کی ایک آیت میں آئیں گے، لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی ہوگا، فضول باتیں، بیکار کی باتیں، غافل کر دینے والی باتیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک پس منظر بھی ہے جس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے۔ اب آئیے آج کی نشست میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کیونکہ ایک نئی سورت کا آغاز ہے تو سورت کے آغاز میں ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، گزشتہ سورت اور اب جس آیت کا ہم جس سورت کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا آپس کا تعلق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی مضامین جو اس سورت کے ہیں، سورہ لقمان جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو سورہ لقمان کے ربط سورت کی طرف آتے ہیں۔ سورہ لقمان سے پہلے سورۃ الروم ہے جس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، اور مصحف کی ترتیب میں سورۃ الروم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ نمبر 1، سورۃ الروم کا مرکزی مضمون قیامت اور آخرت کا اثبات ہے، یعنی اس کا ثبوت پیش کرنا، اور سورۃ الروم کا اختتام منکرین آخرت کے بارے میں لا یوقنون کے الفاظ پر ہوا کہ منکرین آخرت جو آخرت کے انکار کرنے والے ہیں وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے۔ جبکہ سورہ لقمان کی تمہید میں محسنین کی صفات کے بیان میں فرمایا گیا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تمہید شروع میں، آغاز میں، وہاں سورہ روم کے آخر میں انکار کرنے والوں کا ذکر تھا جو یقین نہیں کرتے، اور سورہ لقمان کے شروع میں آخرت پر یقین رکھنے والے محسنین کا ذکر ہے۔ نمبر 2، سورۃ الروم کی طرح سورہ لقمان میں بھی توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے مختلف دلائل دیے گئے ہیں۔ توحید کے دلائل اور شرک کی نفی کا ذکر سورۃ الروم میں بھی تھا، سورہ لقمان میں بھی آئے گا۔ نمبر 3، سورۃ الروم اور سورہ لقمان دونوں میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی جو عظمت ہے، اس کی سچائی ہے، اس کا اعجاز ہونا، معجزہ ہونا، دونوں صورتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ہدایت اور رحمت والے قرآن حکیم پر ایمان لانا باعث سعادت ہے، اور اسے چھوڑ کر لہو و لعب اور قصے کہانیوں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے۔ لہو و لعب کھیل تماشے کو کہتے ہیں، قرآن پاک کو چھوڑ کر کھیل تماشوں میں کوئی لگ جائے تو یہ شقاوت کی بات ہے، دلوں کی سختی کی بات ہے۔ یہ ذکر بھی اس سورہ مبارکہ کے مطالعے میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ البتہ ابھی ربط سورت کو ہم نے جانا سورہ روم اور سورہ لقمان کے تعلق سے۔ چوتھا نقطہ، سورۃ الروم میں جس دین پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا اور جس کو واضح دلائل کے ساتھ دین فطرت بتایا گیا، سورہ لقمان میں اسی دین توحید کو عرب کے مشہور حکیم اور دانا حضرت لقمان کے نصیحت آموز اقوال سے سمجھایا گیا کہ توحید اور مکارم اخلاق ہی انسانیت کی معراج ہیں۔ چند باتیں اہم، سورہ لقمان میں اسی دین توحید کا ذکر آ رہا ہے
جس کا ذکر سورہ روم میں تھا، اللہ کے دین کی دعوت کا ذکر، اور یہاں جناب لقمان جو ایک حکیم اور دانا عقل مند انسان تھے، ان کی بہت ہی عمدہ نصیحتوں کو نقل کر کے توحید کا سبق بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مکارم اخلاق، عمدہ اخلاق کا پایا جانا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ نمبر 5، سورۃ الروم کے آغاز میں ان لوگوں کی مذمت تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں، اور سورۃ لقمان کے شروع میں ان لوگوں کی مدح یعنی تعریف ہے جو آخرت پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو ظاہر پرست ہیں ان کا ذکر سورہ روم میں تھا، اور جو حق کو ماننے والے ہیں، اللہ اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا ذکر سورہ لقمان میں آئے گا۔ یہ ربط سورت کا ایک اور نقطہ، آخری نقطہ اس ضمن میں ہے، چھٹا نقطہ۔ سورۃ الروم کے آخر میں قیامت کا ذکر تھا، اور اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وقوع قیامت کا حتمی علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، اللہ ہی جانتا ہے کب قیامت برپا ہوگی۔ یہ 6 نقطے تو تھے پچھلی سورت سورہ روم اور اب سورہ لقمان، ان کا ربط سورت بیان کرنے کے لیے۔ اب آئیے سورہ لقمان کا مطالعہ آج ہم کر رہے ہیں شروع، تو سورہ لقمان کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں۔ سورہ لقمان مکی سورت ہے، اس میں قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، کون لوگ قرآن پاک سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی صفات کا ذکر آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرب کے انتہائی معروف، معزز، حکیم اور دانا شخص حضرت لقمان اور ان کی وصیتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے مگر ان کی باتیں اتنی پیاری تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرما دی۔ گویا انسانی فطرت سلامت ہو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی ہے وہ اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ حکیم لقمان دانا آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، ان کا ذکر آئے گا۔ حضرت لقمان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ ایک دانا و عقل مند شخص کی حیثیت سے کیا ہے۔ عرب کے لوگ حکیم لقمان سے اچھی طرح واقف تھے۔ حضرت لقمان نے اپنی پوری زندگی کا حاصل چند بہت اہم وصیتوں کی صورت میں اپنے بیٹے سے بیان کیا، جن میں پورے دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ تو جناب لقمان کا بیان، ان کی بہت پیاری وصیتوں کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی توحید و قدرت کے دلائل اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے آج 11 آیات کا مطالعہ کریں گے سورہ لقمان کی، ان کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر سورہ لقمان کی پہلے 5 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہدی و رحمت، جو ہدایت اور رحمت ہے، للمحسنین، نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگلی آیات سورہ لقمان آیات 6 تا 9۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی آج کی آیات کے اعتبار سے آخری دو آیات سورہ لقمان کی آیات 10 اور 11۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ، تو تم مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے، الذین من دونہ، انہوں نے جو اس اللہ کے سوا ہیں۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ الحمدللہ آج جن 11 آیات کا ہم سورہ لقمان کے مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا۔ اب ان آیات کی تشریح۔ سورہ لقمان کی پہلی آیت الف لام میم، ان کا ترجمہ ہم نہیں کرتے۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ الف لام میم سے آغاز ہونے والی صورتیں، قرآن حکیم میں 6 صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے۔ یہ معلومات کے لیے ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، نمبر 3 سورۃ العنکبوت، نمبر 4 سورۃ الروم، نمبر 5 سورہ لقمان جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور نمبر 6 سورۃ السجدہ۔ یہ 6 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے الف لام اور میم آئے ہیں۔ آیت نمبر 2، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس آیت کی تشریح، سورہ لقمان کی شان، سورہ لقمان کو حکمت والی کتاب کی آیات قرار دیا گیا ہے۔ حکمت والی کتاب سے مراد، اس سے مراد ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکمت والا کلام ہے، اور اس کی آیات حکمت والی، جن میں سے سورہ لقمان بھی ہے، جو کہ اس کی شان کے بیان کی طرف اشارہ ہے۔ علمی باب، حکیم کا لفظ غور طلب ہے۔ یہ لفظ یہاں کتاب کی صفت یعنی خوبی کے طور پر آیا ہے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ جب یہ لفظ قرآن حکیم کی صفت ہو تو اس کے معنی الحاکم لکم وعلیکم ہوتا ہے۔ لسان العرب، یہ عربی کی مشہور ایک ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس میں بات لکھی ہے الحاکم لکم وعلیکم ہوتا ہے، اس سے مراد یعنی قرآن حکیم ایک حاکم ہے جس کا فیصلہ دو ٹوک اور بے لاگ ہوتا ہے۔ اگر تم سچائی پر ہوگے تو اس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، اور اگر تم رائے حق سے اعراض کرو گے تو وہ تمہیں تمہاری غلطی پر آگاہ کرے گا، اور اس کے نتائج بد سے تمہیں ڈرائے گا۔ نتائج بد، برے نتائج، برے انجام سے ڈرائے گا۔ تو قرآن حکیم ایک حاکم ہے، دو ٹوک فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کو حکیم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب حکمت و دانش کا خزینہ ہے۔ خزینہ، ٹریجر، خزانے کو کہتے ہیں۔ اس کے ایک معنی محکم کے بھی ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ یہ ہر لحاظ سے پختہ اور مضبوط دلائل سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 3، ہدی ورحمۃ للمحسنین، جو ہدایت اور رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کو ہدا کہنے کی وجہ، ہدا سے مراد رہنمائی، ہدایت ہے۔ جو لوگ اس قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں، قرآن حکیم ان کو دینی اور دنیاوی امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یقینی کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ قرآن حکیم رہنمائی کرنے والا، یہاں دنیا کے معاملات کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے، اور اصل منزل آخرت کی، اصل کامیابی آخرت کی، وہاں تک بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کو رحمت کہنے کی وجہ، پہلی بات، کئی باتیں آئیں گی اس حوالے سے انشاءاللہ۔
قرآن حکیم ایسا طرز زندگی سکھاتا ہے جو اخروی فلاح کا ضامن ہے. اخروی فلاح آخرت کی کامیابی، ضامن ضمانت دینے والا. تو قرآن پاک وہ لائف اسٹائل دیتا ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے جس پر عمل میں ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. یہ رحمت ہے قرآن پاک. نمبر 2، قرآن حکیم عائلی زندگی سے لے کر حکمرانی تک دنیاوی زندگی کے ہر گوشے کے لیے ایسی متوازن اور معتدل راہیں دکھلاتا ہے جن پر عمل کرنے سے نہ کسی فرد کے حقوق مجروح ہوتے ہیں اور نہ معاشرے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. عائلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی ہے. گھر کی زندگی سے لے کر حکمرانی تک کے لیے رہنمائی قرآن پاک دیتا ہے، اور معتدل رہنمائی، کیونکہ یہ عقل یا مخلوق کی عقل سے ملنے والی رہنمائی نہیں، یہ وہ رہنمائی ہے جو ساری مخلوق کے خالق اللہ نے عطا فرمائی. جب اس پر عمل ہوگا نہ کسی کی حق کی پامالی ہوگی اور نہ کوئی بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوگا. تو قرآن پاک رحمت ہے. نمبر 3، قرآن حکیم اس لحاظ سے بھی رحمت ہے کہ سابقہ امتوں کی نسبت آخری امت کے لیے اس میں نہایت سہل احکام ہے. سہل کسے کہتے ہیں؟ آسان کو. ٹھیک ہے، پچھلی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کے لیے تیمم کی اجازت ہے. پچھلی امتوں کے لیے خاص عبادت گاہ میں نماز ادا کرنا آسان تھا، اس امت کے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی. کوئی ہائی وے پہ جا رہا ہے، گاڑی سائڈ پہ پارک کرے، مناسب جگہ پر نماز ادا کر لے سڑک پر کھڑے ہو کر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی آسانی عطا فرمائی آخری امت کے لیے. تو قرآن پاک رحمت ہے. نمبر 4، اس کے ماننے والے اور تلاوت کرنے والے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. احادیث میں بات آتی ہے کہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. نمبر 5، قرآن پر عمل کرنے والوں کے دل میں رحمت یعنی نرم دلی پیدا ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. گویا قرآن حکیم ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے. رحمان کا کلام ہے، تو رحمان کے بندے جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے ان میں بھی نرم دلی پیدا ہوگی، رحمت کا جذبہ پیدا ہوگا جس سے مخلوق کو فائدہ ملے گا. تو قرآن رحمت ہی رحمت ہے. محسنین سے مراد یہ نیک اعمال کرنے والے ہیں. قرآن حکیم ایسے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو عمدہ انداز سے قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرنے والے، عمدہ انداز سے نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کو محسنین کہا جاتا ہے. آئیے اس کو تھوڑا اور واضح کر لیں. علمی بات، محسنین محسن کی جمع ہے. اس کی تشریح مختلف اعتبارات سے. نمبر 1، والدین، رشتہ داروں، مستحقین اور ضرورت مندوں کے ساتھ احسان کرنے والا، اس کو بھی محسن کہتے ہیں. نمبر 2، نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا، نیکی میں آگے بڑھنے والا، برائی سے بچنے والا، اس کو بھی محسن کہا گیا ہے. نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے والا. خشوع اور خضوع، دل بھی جھکا ہوا ہو، بندے کے اندر عاجزی ہو، یہ خشوع خضوع کی کیفیت ہوا کرتی ہے. تو مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، بدی سے رکنے والا، اور عمدہ انداز سے، انتہائی اخلاص سے، توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اس کو بھی محسن کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک کن کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے؟ محسنین کے لیے. اگلی آیت کریمہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 4، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرة ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. محسنین کی صفات، محسنین کی تعریف تو پہلے آ گئی، اب ان کی 3 صفات یہاں پر ہیں. نمبر 1، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. نمبر 2، زکوٰۃ دینے والے ہیں. نمبر 3، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. 3 باتیں آئی ہیں. نماز قائم کرنے سے مراد، اس سے مراد ہے نماز کو باجماعت مستقل مزاجی کے ساتھ ادا کرنا، نیز نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اس کے ظاہری اور باطنی آداب یعنی پوری شرائط اور ارکان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا. تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ خشوع خضوع توجہ کے ساتھ ادا کرنا اور وقت پر ادا کرنا. باجماعت مردوں کے لیے لازم کیا گیا، وہ پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا، یہ سب نماز قائم کرنے میں شامل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تمام نمازوں کو وقت پر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے لغوی معنی، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی ہے نا قرآن پاک میں، اور محسنین کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. زکوٰۃ کی لغوی معنی سمجھتے ہیں، ڈکشنری میننگ، بڑھانا، کسی چیز میں اضافہ کرنا،
کسی چیز کو نشو نما دینا، نرشمنٹ کرنا، اضافہ دینا کسی چیز کو، یہ تو اس کا لغوی مفہوم ہے، ڈکشنری میننگ ہے۔ لغت میں اگر مفہوم تلاش کریں گے تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بڑھانا، کسی چیز میں اضافہ کرنا، کسی چیز کو نشو نما دینا۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی صاحب نصاب شخص کا ہر سال اپنے مال میں سے 2.5% مستحقین زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، اسلامیات کی کتابوں میں ہم نے کبھی پڑھا بھی ہوگا، 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر رقم ہو، یا 7.5 تولہ سونا کی رقم کے برابر رقم ہو، یا اگر مکس ہے کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی رقم، جتنی رقم اگر کسی کے پاس ہو، بعض فقہا فرماتے ہیں تو وہ تفصیل اپنی جگہ، لیکن جو صاحب نصاب ہو گیا اس کے لیے ہر سال اپنے مال میں سے 2.5% دینا زکوٰۃ کے طور پر مستحقین زکوٰۃ کو دینا لازم ہے۔ باقی فصلوں پر عشر ادا ہوتا ہے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، وہ سارے مسائل تفصیلی وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم موجود ہو۔ اس کی مزید وضاحت کتب فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے اور پھر علماء کرام سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس کے مطابق جن لوگوں پر زکوٰۃ لازم ہو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آخرت پر یقین رکھنے والوں سے مراد شک و شبے سے بالاتر علم، یعنی قیامت پر پکا اور پختہ ایمان رکھنے والے۔ یہ 3 صفات کس کی آئیں؟ محسنین کی۔ نمبر 1 نماز ادا کرنے والے، نمبر 2 زکوٰۃ دینے والے، اور نمبر 3 آخرت پر پکا اور پختہ یقین رکھنے والے۔ عملی پہلو ایمان بالآخرت کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہاں یقین کا ذکر ہوا ہے۔ دراصل آخرت کا عقیدہ وہ عامل یعنی فیکٹر ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ایک مسلمان سے آخرت پر یقین والے ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ عام طور پر ایمان کا لفظ آتا ہے لیکن یقین کا لفظ بھی آتا ہے، اور خاص طور پر آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ آتا ہے۔ کیوں؟ یہ آخرت ہی کا عقیدہ ہے۔ جتنا پکا ہوگا ہمارا عمل اتنا درست ہوگا، جتنا اس میں کمزوری ہوگی اتنا کردار اور عمل میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون۔ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ محسنین کے لیے بشارت، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ فلاح کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اذان میں سنتے ہیں نا، حی علی الفلاح۔ فلاح کسے کہتے ہیں؟ ہم ترجمہ تو کرتے ہیں کامیابی کا، لیکن آئیے اس کی تھوڑی وضاحت کر لیں۔ فلاح پانے سے مراد آخرت کی دائمی کامیابی حاصل کرنا، دائمی ہمیشہ کی کامیابی۔ علمی بات، فلاح کے لغوی معنی ہے چیرنا کاٹنا، چیرنا کاٹنا پھاڑنا، یہ فلاح کا لغوی مفہوم ہے ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام اور والدین بھی جو اس پروگرام سے ان کلاسز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا بھی علمی لیول اللہ کے فضل سے بڑھ رہا ہے نا۔ ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے، ایک اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مفہوم میں بھی ہم نے جانا، یہاں بھی غور کیجیے گا۔ فلاح کے لغوی معنی ہے چیرنا کاٹنا، یہ ایک اور مفہوم ہے پھاڑنا۔ کاشتکار کو بھی اس لیے فلاحن کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ کسان کو فلاحن کہتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑتا ہے نا بیج بونے کے لیے، تو یہ فلاح کے مفہوم میں پھاڑنا چیرنا شامل ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ اصل بات یہ ہے، نیز دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کر کے آخرت کی حقیقت کو مانے اور اس کی کامیابی کی فکر اور کوشش کرے۔ دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کرے اور آخرت کا یقین رکھے، اس کی فکر کرے اور اس کے لیے محنت کرے۔ یہ اصل کامیابی، تو پھاڑنے کا مفہوم اور اس سے اصل کامیابی کا مفہوم، دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کر کے اس کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی اس کو ماننا اور اس کی تیاری کرنا۔ آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کریں اور ان آیات کا مذاق اڑائیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد، لہو الحدیث سے مراد ہے فضول کھیل تماشے، قصے کہانیاں،
گانے بجانے کا سامان وغیرہ جیسے کہ آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹس، ناچ گانے والے، گناہ کی باتوں پر مبنی کتابیں، رسالے، اخبارات، میگزین، نیز ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا پر پیش کی جانے والی بیہودہ اور فضول باتیں، فحاشی اور بے حیائی پر مبنی ڈرامے، فلمیں وغیرہ سب اس میں داخل ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور یاد سے غافل کرنے والی ہوں۔ اور اب تو لگتا ہے انہی چیزوں میں اڑنا بچھونا، دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اتنے مگن اور کھو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ نماز بھی ضائع، دین کے اور تقاضے بھی ضائع، اللہ کی یاد سے غفلت، یہ ہے لہو الحدیث، وہ تمام چیزیں جو غافل کر کے اللہ کی عبادت سے ہمیں دور کر دیں اور اللہ کی یاد سے دور کر دیں، یہ سب لہو الحدیث کے ذیل میں آتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب نہ صرف دین سے دوری کا سبب بنتی ہیں بلکہ یہ دنیا و آخرت میں خسارے میں ڈالنے والے اسباب ہیں۔ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی اور اس سے بڑھ کر آخرت میں بھی خسارہ ہوتا ہے۔ شان نزول اس آیت کا ایک پس منظر ہے، آئیے اس کو جانیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو مشرکین میں سے ایک بڑا تاجر تھا، جو قصوں اور کہانیوں کی بیہودہ کتابیں خرید کر لایا کرتا تھا، جس میں سرداران ایران، رستم اور اسفندیار کی داستانیں ہوتی تھیں۔ مشرکین مکہ سے کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قوم عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر اسفندیار اور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ فارس ایران کا پرانا نام، شاہان وہاں کے بادشاہ۔ تو کہتا میں تمہیں اور بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ وہ کچھ گانے والی کنیزیں بھی خرید کر لایا تھا، جس کو اسلام کی طرف راغب دیکھتا تو اس کو بلا کر شراب پلاتا اور گانا سنواتا اور کہتا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے۔ معاذ اللہ، قرآن کریم کی دعوت کے مقابلے میں گانے سنا کر کہتا کہ بتاؤ یہ بہتر کہ وہ بہتر، شراب پلاتا کہتا بتاؤ یہ بہتر یا وہ بہتر۔ جس کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس کے طرح اپنی جان کھپاؤ، یعنی جہاد وغیرہ کرو، مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید چھوڑ کر یہ قصے سنیں۔ معاذ اللہ، کہتا تم نے نماز بھی پڑھنی اور بھی خیر کے کام کرنے اور وقت بھی لگانا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ شراب و کباب، یہ رقص سرور کی محفلیں، یہ گانے بازی زیادہ بہتر ہے؟ کہاں تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ معاذ اللہ، اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ پس منظر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کھیل تماشوں کی باتوں میں لوگوں کو لگا کر اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ پس منظر تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اللہ کی بات، اللہ کی کتاب کی دعوت سے روکا جاتا ہے اور فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، گناہوں کے کاموں کی طرف کس قدر دعوت دی جاتی ہے اور اس میں مگن کر کے حق سے، دین سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں بھی چوکنا رہنا ہوگا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں لہو و لعب اور موسیقی کی مذمت۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ریشم سے مراد خالص ریشم امت کے مردوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی زنا تو حرام ہے، شراب تو حرام ہے اور موسیقی بھی حرام۔ کچھ ہے حرام ہوگی تو اس کو حلال کیا جائے گا۔ تو یہ جو موسیقی کے نام پر جو کچھ آج ہو رہا ہے، یہ حرام کو حلال کر لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا 14 صدیوں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گانے والیوں کو تعلیم دینا اور ان کو فروغ کرنا جائز نہیں اور ان کی قیمت حرام ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ گانے باجے پر لگانا عورتوں کو، ان سے گانے کو کہنا اور رقص و سرور کے لیے کہنا اور اس سے آمدن کمانا حرام ہے۔ آج تو پوری فلم انڈسٹری اور یہ سارا اس طرح کا کام، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، اس سے جو آمدن ہے وہ حرام ہی ہوگی۔ کس قدر حرام کی دعوتیں دی جا رہی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم ان باتوں سے منع فرمایا۔ ان باتوں میں مبتلا کر کے گویا قرآن پاک کی دعوت سے دور کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شیطان کے ایجنڈے۔ اللہ تعالیٰ اس ایجنڈے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ شیطان کی کارگزاری ہے، شیطان کے حملے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 7 سورہ لقمان۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
اور جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ یہ آیت نمبر 7 کا ترجمہ۔ منکرین قرآن کا طرز عمل، وہ قرآن حکیم کی آیتیں سنتے ہیں تو تکبر کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت میں منکرین قرآن کو ایسے لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے جنہوں نے گویا سنا ہی نہ ہو یا جن کے کانوں میں بوجھ ہو اور وہ سننے پر قادر نہ ہوں۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے اور اس کی دعوت کو روکنے والے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تشبیہ دینا، اگزامپل دینا، مثال دینا، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں یا ان کے کانوں میں ایسا بوجھ ہے کہ سننے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ اصل میں کون لوگ ہیں جو جرم پر، گناہ پر اڑ چکے ہیں، اب یہ حق سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ علمی بات، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو لہو و لعب کی چیزوں میں مگن رہتے ہیں۔ وہ آیات قرآنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہرے بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں ہوتے، اور اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ یہ ہے ان کا حال کہ جو کھیل تماشے، فلم ڈرامے، ناچ گانے اور رقص و سرور کی محفلیں گناہوں کے اندر ڈوب گئے، اب وہ ان کا حال ہے کہ قرآن سے ان کو فائدہ نہیں مل سکے گا۔ منکرین قرآن کو خوشخبری یا طنز کے طور پر ہے۔ کیا خوشخبری ان لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی گئی ہے۔ کچھ خوشخبری ہے بھی تو وہ دردناک عذاب کی ہے، ان کی ذلت میں اور اضافہ ہو رہا ہے اس طرح کے انداز کو اختیار کر کے۔ عملی پہلو، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان میں غور و فکر کریں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دیں۔ یہ قرآن پاک کے حقوق ہیں جن کا پہلے بھی ذکر ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے اور فکر کرنے، سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں۔ نعمتوں والی جنت کے مستحق وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، وہ نعمتوں والی جنت کے مستحق ہوں گے۔ کیسی ہے وہ جنت؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ذیل میں ایک حدیث مبارک، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اب اس حق کے پورا ہو جانے کے بعد بطور حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئی، اور حدیث میں یہ بھی ذکر آیا صحیح بخاری شریف میں، ایسی جنت اللہ نے تیار کی، نہ کسی آنکھ نے کبھی اسے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ وہ کچھ اللہ نے تیار کیا ہے جنت میں اہل ایمان کے لیے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق اس کے فضل و کرم سے بن سکیں۔ اگلی آیت سورۃ لقمان کی آیت نمبر 9، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ مومنین کا انجام، مومنین جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بڑی سے بڑی نعمت بھی اگر کسی شخص کو چند روز کے لیے دی جائے تو جیسے جیسے اس نعمت کے چھوٹ جانے کا وقت قریب آتا جاتا ہے، نعمت کا مزہ کچھ کرکرا ہو جاتا ہے۔ کرکرا ذرا وہ ٹیسٹ نہیں رہتا، وہ لطف نہیں رہتا، وہ مزہ نہیں رہتا، بلکہ یہ سوچ کر ہی دل غم سے بھر جاتا ہے کہ یہ عیش و عشرت کے شب و روز کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ آرام کی یہ کیفیات پھر کبھی واپس نہیں ملیں گی۔ اس لیے اہل جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ان کا قیام چند روزہ نہیں بلکہ ابدی ہوگا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا، اور وہاں کی نعمتوں میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ مزہ کرکرا ہو گیا، اب ٹیسٹ نہیں رہا، اب لطف نہیں رہا، نہ، بلکہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ذکر آتا ہے ہر مرتبہ جب پھل ملے گا تو نیا ہوگا۔ احادیث میں تھوڑی وضاحت ہے کہ ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اللہ اکبر، اس قدر ہزاروں کروڑوں ٹیسٹ ہوں گے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہاں کوئی اکتائے گا نہیں، جنت میں کوئی فیڈ اپ نہیں ہوگا۔ ہر مرتبہ جو آسائشوں کا سامان ہے اس میں نیا رنگ ہوگا اور نیا لطف ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے شب و روز کوشاں رہنے والوں کو اس صلہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا جو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گی۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جنت کی نعمتوں سے بہرور ہونے کی اجازت ہوگی، بلکہ یہ فرمایا کہ خود جنتوں کا انہیں مالک بنا دیا جائے گا۔
کسی شخص کو کسی عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا اور کسی کو اس کا مالک بنا دینا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں کہ ہوگا کسی اور کا، ہم ٹیسٹ کریں گے، ہم لطف اٹھائیں گے، نہ، اللہ ان جنتوں کا مالک بنا دے گا ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنائی۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی امانت سمجھ کر اس کے حکموں کے مطابق گزارنے والوں کو جنت کی ابدی نعمتوں سے بہرور کرنا اور نافرمانوں کو جہنم کے شدید عذاب میں جھونکنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہی کے مطابق ہوگا۔ کائنات بامقصد اللہ نے بنائی، کل کے فیصلے بھی حکمت کے ساتھ ہوں گے۔ فرما برداروں کے لیے جنت، نافرمانوں کے لیے جہنم، یہ فیصلے بھی اللہ کی حکمت کے مطابق ہوں گے۔ آیت نمبر 10، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة۔ اس اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ تم کو لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ اس آیت کی تشریح، آیت میں مذکور توحید باری تعالیٰ کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا بیان اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا ذکر۔ اس آیت میں توحید باری تعالیٰ کے 5 عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بغیر ستونوں کے آسمان بنانا، کوئی ستون تو نظر نہیں آتا، اتنی بڑی نیلی چھت کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ نمبر 2، پہاڑوں کے ذریعے زمین کو متوازن بیلنس رکھنا، پہاڑوں کو جما کر زمین کو بیلنس کیا گیا، یہ باتیں بھی ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں پہلے۔ نمبر 3، زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دینا، کس قدر اقسام اسپیشیز کی انسان دنگ رہ جاتا ہے، کس قدر رنگینی ہے، خوبصورتی ہے جو اللہ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ نمبر 4، آسمان سے بارش برسانا، یہ پورا واٹر سائیکل پہلے بھی ذکر آتا رہا، یہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ۔ نمبر 5، اس بارش کے ذریعے سے ہر قسم کے عمدہ اجناس زمین سے پیدا کرنا، یہ درختوں کو اگنے کی صلاحیت اللہ دیتا ہے، بلکہ پہلے بیج زمین میں ڈالا جانا، اس کی نشوونما اللہ کرتا ہے زمین کے اندر۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں جو اللہ دکھا رہا ہے۔ یہ کام صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے مشینریز بنا لی، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں فصلوں کو اگانے کے لیے، وہ مشین بنانے کے لیے عقل کس نے دی، فن کس نے سکھایا، اور جو اسباب اختیار کر کے مشینری بنا رہے ہیں وہ اسباب ہمیں کس نے دیے، اور ہم جن کے ہاتھوں سے کچھ کام ہو رہا ہے ان کو بنانے والا بندوں کو اور ہاتھوں کو عمل کے لیے اجازت دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آخری آیت ہے سورہ لقمان کی آج کے مطالعے کے اعتبار سے آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق، تو تم مجھے دکھاؤ کہ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس اللہ کے سوا ہے، بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں۔ یہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آیت میں مشرکین کو چیلنج، اس آیت میں مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ ان کے معبودوں نے کس مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی کیا کوئی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اس بات کو اپنی توحید کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ پیدا کرنے والا صرف وہ ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیوں ہو؟ یہ ہے جو بار بار اس دلیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آخری نقطہ ہے تشریح میں، ظالمین سے مراد ظلم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھ دینا، ٹھیک۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا۔ تو عدل اور ظلم ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ ظلم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا۔ اس آیت میں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مرتبہ شرک کرنے والوں کو ظالم قرار دیا، کیونکہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات دوسرے باطل معبودوں میں ثابت کرتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، شرک کی ظلمت اور اندھیرے میں انہیں سیدھا راستہ سوجھتا ہی نہیں، اس لیے وہ اس راستے پر چل رہے ہیں
جو واضح طور پر غلط اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید پر کاربند رہنے اور توحید کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سورہ لقمان کی مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔